کوئی بھی پرندہ جب ڈپریشن کا، جب وحشت کا شکار ہو جاتا ہے تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے لفظ استعمال کب نہیں کیا بلکہ جب کیا ہے، کہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے رنگ بگاڑتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے پر نوچنے لگتا ہے، گنجا ہو جاتا ہے. تو یا استاد کیا آپ نے ڈپریشن کا حضرات، آپ نے ڈپریشن کا شکار لوگوں کے حضرات کے بال جھڑتے نہیں دیکھے، ان کے بالوں کا رنگ بدلتے نہیں دیکھا، بال سفید ہوتے نہیں دیکھے؟ یہ تو چھوڑ دیں، مطلب عام طور پہ دیکھنے میں اب تو ہمارے ساتھ تھینکس ٹو سوشل نیٹ ورکنگ اینڈ آل دیٹ کہ اس نے ایسی کھڑکیاں کھول دی ہیں بھی، عام طور پہ نبا نبی کے بھئی بالوں کے کلر بدلتے ہوئے نہیں دیکھے بریک اپ کے بعد ہم نے دیکھیں. میں تو بالوں کا رنگ جہاں تبدیل ہوا بال ڈائی ہوئے میں سمجھ جاتا ہوں کہ مسئلہ ہو گیا، ہیئر سٹائل چینج ہو جاتا ہے سمجھ جاتا ہوں کہ مسئلہ ہو گیا. تو بہرحال یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے. اور اسی پر نوچتے پرندے پر ہم دوبارہ اپنے موضوع کے ساتھ واپس آتے ہیں اور دیکھیں کہ یہاں پر غور کریں تو مدعا یہاں پر عمل کا نہیں ہے بلکہ ان کے اسباب کا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کا مدعا نہیں ہے تو بھئی بال تو کوئی بھی ڈائی کرا سکتا ہے، کسی نے بھی کرا لیے ہیں. بات عمل کی ہے، یعنی پر تو عقاب بھی اپنے نوچتا ہے، بال کوئی بھی ڈائی کرا سکتا ہے، پر عقاب بھی، اقبال کا شاہین بھی اپنے پر نوچتا ہے ایک عمر پہ جا کے، لیکن اس کا مقصد اپنے آپ کو رینیو کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو رینیو کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ کی چٹان پہ چلا جاتا ہے تو پھر مجھے شعر آ گئے بہت زیادہ ہے. اچھا پچھلی تمام ویڈیوز میں یہ تھا کہ بڑا کم کوئی نہ کوئی اشعار میرے ذہن میں آ رہے تھے. آ کے بیٹھے ہمارے شانے پر، جو نہ اترے کسی کے دانے پر، اس کی پرواز میں خلل آیا جس نے نوچے نہیں پرانے پر. تو شاہین کے بارے میں یہ معروف ہے، یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کسی پہاڑ پہ کسی چٹان پہ جا کے پتھر سے اپنی چونچ مار مار کے توڑ لیتا ہے، اپنے پر نوچ لیتا ہے. ویسے پہلے پر نوچتا ہوگا کیونکہ چونچ توڑ لے گا تو پر کیسے نوچے گا. پھر وہ دوبارہ گرو کر جاتی ہیں اس کی تمام چیزیں اور وہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں اس کی تر و تازہ نکل چکی ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحشت کا سبب بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ذات آپ سے کوئی نہ کوئی رینیول مانگ رہی ہوتی ہے، ریفریش کرنے کو آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے. آپ تھک چکے ہوتے ہیں کسی حال سے، کسی ماحول سے، کسی رشتے سے، کسی کام سے، کسی نوکری سے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہوتا.